نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، دنیا بھر میں ہمارے چینل کے ذریعے اشتراک کرنے والے اور روزمرہ معمول کے مطابق دیکھنے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے رجب المرجب کا معنی اور اس کی تعظیم اور تاریخی تناظر میں اس کی حیثیت۔ تو ذہن میں رکھیں کہ رجب کا علامہ عبد الرحمن قزوینی عجائب المخلوقات میں فرماتے ہیں کہ رجب کا لفظ ترجیب سے لیا گیا ہے اور اس کا معنی ہے تعظیم۔ چونکہ رجب کی تعظیم عام لوگ کرتے، کیونکہ قرآن نے کہا من اربعۃ حرم، جو 4 مہینے ہیں تعظیم والے، ان میں رجب کا بھی شمار ہے، تو عموماً لوگ ماہ رجب کی زیادہ تعظیم کرتے اور خصوصاً قبیلہ مدر والے لوگ بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ تعظیم کرتے۔ اس لیے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب الذی بین جمادی و شعبان، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان کا ہے۔ حضور نے یہ فرمان کیوں جاری کیا؟ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ مطلب ہے کہ وہی ہے کہ ایک طرف شعبان کا مہینہ ہوتا ہے اور ایک طرف یار غار کا مہینہ ہوتا ہے، جمادی الثانی کا، بیچ میں رجب آتا ہے۔ سرکار نے یہ کیوں فرمایا؟ سرکار کے اس ارشاد کا منشا یہ تھا کہ آپ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی تردید کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ مہینوں کو آگے پیچھے کبھی بیشی کے ساتھ کر دیتے تھے، جس طرح قرآن مجید میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ جی، اور پھر آگے آتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینے میں تقدم تاخر کرنا یہ کفر ہے۔ تو اس لیے حضور نے تعین فرمایا کہ رجب کا مہینہ وہی ہے جو شعبان اور جمادی الثانی کے درمیان میں ہے۔ جی، اور یہ اتنا قابل تعظیم مہینہ ہے کہ عرب کے جو لوگ تھے، جب کوئی کسی پر ظلم کرتا تو مظلوم نے اگر دعا کرنی ہوتی جس پر اس کو یقین کامل ہوتا کہ یہ دعا میری قبول ہو جائے گی، مستجاب الدعوات میں ہو جاؤں گا، وہ مہینہ رجب کا مہینہ ہوتا تھا۔ اس میں جو وہ دعا کرتے اللہ کریم قبول فرما دیتا تھا۔ جی، اس لیے ماہ رجب کی بہت تعظیم ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ آپ کا فرمان ما ثبت من السنہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ امام المحدثین کی کتاب کے اندر منقول ہے کہ من صام یوما منہ کان کصیام سنۃ۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب کے مقدس مہینے میں جو کوئی ایک روزہ رکھے گا وہ سال کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور مزید آپ دیکھیں ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کے مہینے کی دوسرے مہینوں پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح میری سارے نبیوں پر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان کی فضیلت دوسرے مہینوں پر اس طرح ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت اپنے بندوں پر ہے۔ جی، تو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دوزخ اس کے 7 دروازے ہیں، اور جس طرح لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اس کے جو ہیں وہ 7 دروازے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جس طرح آپ نے بڑی مشہور روایت پڑھی ہوگی، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا غلام وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے گا اللہ کریم اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ معلوم ہوا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اس مہینے کے اندر 7 روزے رکھے گا اللہ کریم جہنم کے 7 دروازے اس کے حق میں بند کر دے گا، اور اگر 8 روزے رکھے گا اللہ کریم جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ اور فرمایا کہ اگر وہ 10 رکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے گا اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر ہاف مہینہ رکھے گا، نصف مہینہ 15 دن روزے رکھے گا تو پھر آسمان سے ندا آئے گی کہ اب تیرے گناہ ہم نے سارے معاف کر دیے ہیں، اور آج کے بعد تو اپنا جو ہے وہ نیا عمل شروع کر۔ اور اس مہینے کی بڑی عظمت یہ بھی ہے
اس مہینے کے اندر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 27 رجب المرجب کے اندر عظیم الشان رہتی دنیا تک کا زندہ جاوید معجزہ معراج شریف آپ کو عطا ہوا۔ اور اس مہینے کے اندر یہ بھی ایک کمال ہے کہ زکوٰۃ کی اجمالاً فرضیت مکے میں اسی مہینے کے اندر ہوئی اور پھر تفصیلاً مدینہ پاک میں ہوئی، یہ بھی اس کو اعزاز حاصل ہے۔ اور جنگ صفین وہ جنگ بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی، اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب کشتی پر طوفان نوح کے دوران سوار ہوئے تھے وہ بھی یہی ماہ رجب المرجب تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور آپ کے متعلقین بھی نے بھی روزہ رکھا۔ اس مہینے کے اندر روزے کی برکات سے 6 مہینے تک کشتی نوح چلتی رہی، اور 6 مہینے کے بعد یوم عاشور کو پھر جوتی پہاڑ کے پاس جا کر جو ہے وہ رکی، آپ اترے اور آپ کے متعلقین اترے تو سب نے جو ہے وہ شکر ادا کیا۔ تو لہٰذا یہ مہینہ بڑی ہی برکتوں رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اس کی تعظیم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔